حالت میں گئے اور اس وقت وہ دوزخ کا ایندھن ہے. دوزخ کے اندر وہ کوئلے بنے ہوئے ہیں، لیکن کچھ لوگ اب بھی اپنے ان آبا پر، اپنی برادری پر، ذات پات پر، اپنی نسل پر فخر کر رہے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان لوگوں کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان لوگوں کو باز آ جانا چاہیے، اس چیز سے رک جانا چاہیے. اس لیے کہ اسلام تو اس طرح کی عصبیتوں کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر یہ باز نہیں آتے تو اللہ کی نظر میں یہ انتہائی حقیر بن جائیں گے. دنیا کے سامنے تو کہہ رہے ہیں کہ میں راجپوت ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، فلاں ذات سے تعلق رکھتا ہوں، فلاں برادری سے تعلق رکھتا ہوں، میرا دادا ایسا لینڈ لارڈ تھا، میرا باپ جو ہے وہ بڑا سردار تھا، میرا فلاں یہ تھا. دنیا میں تو، دنیا کے سامنے تو تم کہنے کو کہہ رہے ہوتے ہو اور اپنی عظمت بیان کر رہے ہوتے ہو، اپنی بڑائی بیان کر رہے ہوتے ہو، لیکن اللہ کی نظر میں تم انتہائی حقیر بن جاؤ گے. اتنے حقیر بن جاؤ گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ایک کیڑے کی. یہ چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے، وہ گندگی کو لیتا ہے اور اس گندگی کا ایک چھوٹی سی گولی سی بناتا ہے گولائی میں. جیسے یہ کھیلنے والے اس طرح سے کھیلنے والے بنٹے ہوتے ہیں نا، اس طریقے کی گولائی کے اندر جو ہے وہ چھوٹی سی گولی بناتا ہے گندگی کی، لوگوں کے فضلات کی، اور پھر اس کو اپنے گھر لے جانے کی، اپنے بل میں لے جانے کی کوشش کرتا ہے. کیسے لے کر جائے؟ اٹھا کر تو لے جا نہیں سکتا، اس کو اپنی ناک سے دھکیلتا ہے، اور گول کرنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے اس کو، تاکہ اس کو دھکیلنا آسان ہو. یہ ٹیکنالوجی، جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے اس کی بنیاد پہیے کی ایجاد ہے، اور یہ ٹیکنالوجی کی اساس اور بنیاد ایک چھوٹا سا کیڑا بھی جانتا ہے کہ میں اس کو گول کر لوں گا تو اس کو دھکیلنا آسان ہو جائے گا، اس کو حرکت دینا آسان ہو جائے گا. انسان تھوڑی سی ٹیکنالوجی سیکھ کے پتہ کیا سمجھتا ہے میں کیا بن گیا ہوں. تو یہ اتنا حقیر ہے، اتنا گندا ہے کہ ایک تو اس کا سرمایہ جو ہے وہ گندگی ہے، جو اپنے گھر لے جانے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس کے لیے اتنا قیمتی سرمایہ ہے کہ اس گندگی کو گھر لے جانے کے لیے یہ اتنی محنت کر رہا ہے، اتنی مشقت اٹھا رہا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ناک انسان کی عزت کی علامت ہوتی ہے، اس ناک کے ذریعے وہ اس گندگی کو دھکیل رہا ہے. یہ ہوتا ہے کیڑا. یہاں ایک دفعہ میں نے بھی دیکھا، یہاں سے جا رہا تھا اور اسی طریقے سے گولائی کے اندر جو ہے وہ ایک گولا سا تھا، اس کو وہ آگے تھا اور اس کو دھکیلتا ہوا وہ جا رہا تھا. تھوڑا سا دھکا دیتا ہے وہ آگے چلا جاتا ہے، پھر تھوڑا سا اور دھکا دیتا ہے وہ آگے چلا جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اندازہ لگاؤ کہ یہ کیڑا کتنا حقیر ہے. تم سمجھ رہے ہو کہ میں فلاں فن خواہ ہوں، چونکہ میرے پاس دولت ہے، میری ذات برادری ہے، اس لیے میں بہت بڑی چیز ہوں، لیکن اللہ کی نظر میں تم اتنے گر جاؤ گے کہ اس کیڑے سے بھی زیادہ حقیر بن جاؤ گے. اور فرمایا کہ ان اللہ قد اذهب عنکم عبیۃ الجاہلیہ وفخرها بالآباء. یہ تعصبات، یہ عصبیتیں اور یہ فخر، یہ زمانہ جاہلیت میں ہوتا تھا. اللہ نے اسلام کی برکت سے ان چیزوں کا خاتمہ کر دیا. اب ان کی کوئی حیثیت نہیں رہی. اس لیے اب دنیا کے اندر جو ہے وہ دو ہی قسم کے لوگ ہیں. دنیا میں تقسیم یہ نہیں ہے کہ
کون کتنا بڑا فن خواہ ہے، کون کتنا بڑا چودھری ہے، کون کتنا بڑا رانا صاحب ہے، کون کتنا بڑا سیٹ ہے، بلکہ اللہ کی نظر میں انسانوں کی تقسیم یہ ہے کہ کون مومن ہے، متقی ہے، اور کون بدبخت ہے، بد کردار ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں آپ جو فیصلے ہوں گے وہ بذات برادری کی بنیاد پر نہیں ہوں گے، بلکہ انسان کے عقیدے اور عمل کی بنیاد پر، انسان کے کردار کی بنیاد پر ہوں گے۔ باقی جہاں تک ذات پات کا تعلق ہے تو سارے انسانوں کی ذات ایک ہی ہے، سب کا نسب ایک ہی ہے، اس لیے کہ سب آدم کی اولاد ہے۔ الناس کلہم بنو آدم وآدم من تراب، ہر انسان آدم کی نسل میں سے ہے، ایک جگہ سب کی نسل مل جاتی ہے جا کر، اور آدم کو اللہ نے مٹی سے بنایا ہے، اس لیے انسان کا سلسلہ نسب جو جا کر ختم ہوتا ہے وہ مٹی پر ختم ہوتا ہے، اس لیے نسب کی بنیاد پر فخر کرنے کا کسی کو حق نہیں پہنچتا۔ اگر کوئی چیز ہے قابل فخر تو وہ انسان کا کردار ہے۔ اللہ کے ہاں عزت کا معیار انسان کا کردار ہے، انسان کا عمل ہے، انسان کا ایمان ہے، کوئی اور چیز نہیں ہے۔ اللہ جل جلالہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔